اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لائے تو اس کی چھان بین کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں نقصان پہنچا دو اور اپنے کیے پر شرمندگی اٹھانی پڑے۔ یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس میں اللہ نے ایک شرعی، اصولی اور سماجی مسئلے کی وضاحت کی ہے۔ سماج میں اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو مسئلے کا حل پیش کیا۔ پہلی چیز، خطاب ایمان والوں سے کیا، یعنی ایمان والوں کا جو سماج ہے، مسلمانوں کا سماج ہے، اس کی سلامتی کیسے رہے، اس کے اندر شر فساد نہ پھیل پائے، اس کی تدبیر ہے کہ کہا اے ایمان والو، مومنو سنو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا نافرمان، اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والا، اور وہ شخص جو گناہ پر ڈٹا رہے، مستقل اپنے گناہ کو کرتا رہے، اس کا کردار بتا رہا ہے کہ یہ گناہوں پہ ڈٹا ہے۔ مستقل کوئی جھوٹ بولتا ہے، مستقل جھوٹ بولتا ہے، وہ فاسق ہے۔ داڑھی منڈا، داڑھی اگر کوئی مستقل موڑتا ہے وہ فاسق ہے۔ شراب پیتا ہے کوئی، بھلے وہ نمازی ہے لیکن وہ فاسق ہے۔ تو کسی گناہ پر ڈٹے رہنا، کسی گناہ کو مستقل کرنے والا آدمی، اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ بعض عالموں نے کہا کہ اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والا ہر آدمی فاسق ہے۔ تو جو شخص گناہ پر ڈٹا رہے اور وہ گناہ کرتا رہے، فرمایا کہ وہ فاسق ہے۔ اور جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی چھان بین کر لو، تحقیق کر لو، فوراً اس کو مت مانو، کیونکہ جھوٹا ہے وہ۔ جو اللہ کے نبی کا نافرمان ہے، اس کی شکل بتا رہی ہے کہ نبی کا یہ نافرمان ہے، اس کا لباس ٹخنے سے اوپر رہتا ہے، مستقر رہتا ہے، تو اس کا لباس بتا رہا ہے کہ یہ نبی کی اطاعت سے نکل جانے والا انسان ہے۔ جھوٹ ہے، شراب ہے، چغلی ہے، سماج میں اس طرح کے لوگوں کو پہچاننا بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ فاسق آدمی جب کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، فوراً اس کی بات کو نہ مانو۔ کیوں؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اگر اس کی بات مان لو گے اور اس کی بات مان کر کوئی فیصلہ کر بیٹھے، کوئی قدم اٹھا بیٹھے، چونکہ وہ تو جھوٹا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، نبی کی، تو تمہاری نافرمانی کرنے میں کیا ہے؟ تو کہا کہ ایسے لوگوں سے فوراً ان کی باتوں کو نہ مانو، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، اور جب سچائی سامنے آئے گی تو پھر افسوس اور شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو اس لیے یہاں ایک شرعی مسئلہ اور فقہی اصول بتایا گیا کہ جب کوئی فاسق آدمی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، چھان بین کر لیا کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی سچا آدمی خبر لائے تو فوراً مان لو۔ فاسق کی خبر کی تصدیق اور تحقیق کا حکم دیا گیا۔ کوئی سچا آدمی، دیندار آدمی، نمازی آدمی بھی خبر لائے گا تو اس کے درجے ہیں، کیٹیگری ہے۔ جیسے کسی کے اوپر الزام لگائے بدکاری کا، زناکاری کا، تو چاہے جتنا سچا آدمی ہو، جتنا زیادہ دیندار ہو، اس ایک آدمی کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ کتنے لوگوں کی گواہی ہونی چاہیے؟ 4 لوگوں کی گواہی۔ سچے ہیں مگر کسی کی عزت آبرو کی بات ہے، 4 لوگوں کی گواہی کا ہونا ضروری ہے۔
تو ہر سچے کی تنہا گواہی نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح سے اور بہت سارے مسائل ہیں، کوئی بات ہے، کوئی بات کو بیان کرنا ہے، جیسے اسلامی نظام میں کہ 2 آدمی گواہ ہو، عورت ہے تو ایک مرد کی گواہی، 2 عورت کی گواہی 1 مرد کے برابر، اس طرح الگ الگ اصول ضابطے ہیں۔ چاند کی گواہی ہے، چاند کی گواہی، رمضان کے چاند کی گواہی اگر ایک آدمی دے، سچا آدمی، تو اس ایک کی گواہی مانی جائے گی، اس کے لیے 4 آدمی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل ان چیزوں کی اللہ نے فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدہ، جو لوگ پاک دامن لوگوں پر، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور 4 گواہ نہ لا پائے، چاہے وہ جتنے پکے نمازی ہوں، 4 گواہ نہیں ہیں تو صرف ایسا نہیں کہ گواہی رد کر دی جائے گی، ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یعنی اسلام نے سماج کے امن و امان کا جہاں خیال رکھا، انسانوں کے اور شخصیات اور افراد کی عزت و آبرو کا بھی خیال رکھا۔ ایسا نہیں کہ دیندار ہے تو کسی کو کچھ بھی کہہ دیا، انسان کا نفس ہے، لڑائی جھگڑا سب سے ہوتا ہے، تو ایسی کڑی پابندی لگائی کہ کسی کی عزت و آبرو سے کوئی کھلواڑ نہ کرنے پائے، اور اگر کوئی کھلواڑ کرتا ہے، دلیل نہیں دے پاتا، تو پھر 80 کوڑے کی پابندی لگائی گئی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے چاند دیکھا، شعبان کا چاند دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خبر دیا، تو آپ نے روزہ رکھا اور سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ چاند کے سلسلے میں گواہی، شعبان کے یعنی رمضان کے چاند کے لیے 30 شعبان کو چاند دیکھا، اور پھر رمضان کی تاریخ شروع ہو گئی۔ ایک آدمی پریشان ہے، جیسے بہت بڑا مالدار ہے، رئیس تھا، حالات اس کے خراب ہو گئے، اب وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، زکوٰۃ لینا چاہتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ سیلاب میں یا طوفان میں آدمی کی کروڑوں کی کھربوں کی پراپرٹی چلی گئی، آدمی روڈ پر آ گیا۔ اگر کسی نئی جگہ وہ آیا ہے اور اپنی ضرورت پیش کرتا ہے تو اس کے لیے 3 گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے 4 گواہ، شعبان رمضان کے چاند کے لیے 1 گواہ، اور سب کچھ گواہ کر کے ضرورت لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ میں ایسے تھا ویسے تھا، تو اس کی تصدیق کے لیے 3 گواہوں کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا میٹر آیا تھا، تو 3 گواہوں کی پابندی آپ نے لگائی۔ تو جو نیک اور سچے لوگ ہیں ان کی بھی گواہی کے درجے ہیں، کہیں 1 سے کم چل جائے گا، کہیں 2، کہیں 3، کہیں 4۔ فاسق آدمی ہے تو فاسق میں اس کی کوئی بھی خبر بغیر چھان بین اور تحقیق کے نہیں قبول کی جائے گی۔ نیک سچے لوگوں کی بس تعداد فارمیلٹی پوری ہو کہ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 2-3 سچے ہو گئے، کہیں 4 ہو گئے، کہیں 2 ہو گئے، جیسی ایسی صورتحال ہے۔ فاسق میں بغیر تحقیق کے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ چغل خور آدمی، جو آدمی چغلی کرتا ہے، یہاں کی بات سنا اور وہاں لگا دیا، یہ بھی فاسق ہے۔ جیسے داڑھی منڈا ہے، شرابی ہے، جھوٹا ہے، ٹخنوں سے نیچے لباس کو ہمیشہ پہننے والا، چغلی کرنے والا، یہ بھی فاسق ہے۔ پتہ ہے کہ یہ آدمی ادھر کی ادھر کرتا ہے، تو وہ اس کی گواہی کو ماننے کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ پھر پورے سماج کو لڑاتا رہے گا، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر۔ آج گھروں میں تباہی ہے، بھائیوں میں تباہی، پارٹنروں میں تباہی، کاروبار میں تباہی، لوگوں میں کیوں یہ فساد پھیل رہا ہے؟ چغل خوری کی وجہ سے۔ اسی لیے شریعت نے کڑی پابندی لگائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی واضح حدیث ہے، جو شخص چغل خوری کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر دنیا میں بھی ان کی سزا بتائی گئی۔ ایک مرتبہ آپ کا گزر 2 قبر والوں سے ہو رہا تھا، پوچھا کہ کس کی قبر ہے، تو بتایا گیا کہ پھر اب جلدی دفن کی گئی، تو آپ نے کہا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور ایک کو چغل خوری کی وجہ سے،
دوسرے کو پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے. تو یہ صورتحال ہے گواہی کو ماننے کی نہ ماننے کی. یہ سماج کے امن و امان کے لیے یہ باتیں بتائی گئی. عید الفطر کا چاند عام طور سے رمضان کا چاند، ذی الحجہ کا اور دوسرے مہینوں کے چاند کے سلسلے میں تو بہت زیادہ لوگ اہتمام نہیں کرتے، مگر جیسے ہی رمضان کا 29 دن ہوا تو ہر آدمی دیندار متقی اور چاند کی گواہی دینے کی کوشش کرے گا. ایک نے چاند دیکھا، آج تو سوشل میڈیا کا معاملہ ہے، فوراً خبریں آ جاتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ پچھلے سال کی خبر ایک سال پہلے کی نیوز کو اس سال چلا دیا، پتہ لگا یہ تو پرانی خبر ہے. یعنی کیسے آدمی شریک ہوتا ہے کہ میری خبر مان لی جائے. تو اس لیے شریعت نے جو پابندی لگا دی چھان بین اور تحقیق کی، تاکہ کہیں تباہی نہ آنے پائے، نقصان نہ ہونے پائے. اس سلسلے میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ سعودیہ کا جو نظام ہے، سسٹم ہے چاند دیکھنے کا، گواہی کا، بڑا پیارا ہے. کوئی آدمی چاند دیکھتا ہے، اگر مثلا عید کا چاند دیکھ لیا تو وہ چاند دیکھنے کے بعد اس کو جا کر کے قاضی کے ہاں جو عدالت کا جج ہے اس کو گواہی دینا ہے. اور 30 تاریخ کو یا 29 رمضان کو رات کو بھی شام کو بھی قاضی عدالتوں میں بیٹھتے ہیں کہ کوئی بھی جا کے گواہی دے سکے. گیا، گواہی دیا، نام لکھا دیا، اور اس کے بعد قاضی نے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے جاؤ. اس کے گھر کا ایڈریس یا اس کے محلے وغیرہ کی جب معلومات لے کر کے اس کی جو مسجد ہے، محلے کی مسجد، اس کے امام سے رابطہ کرے گا. تم فلاں آدمی کو جانتے ہو، فلاں بن فلاں کو؟ وہ اگر کہے گا ہاں، وہ نماز کا پابند ہے، نمازوں میں فجر کا پابند ہے، فجر پابندی سے آتا ہے. اگر محلے کے امام نے اس کے دیندار ہونے کی گواہی دی تب تو اس کی خبر کو آگے بڑھایا جائے گا کہ ایسے آدمی نے گواہی دی جس کے محلے کی مسجد کا امام اس کے پابند ہونے کی گواہی دیتا ہے. تو پھر خبر آگے بڑھے گی، پھر اس کے بعد پھر تحقیق ہوگی، فیصلے ہوگی. لیکن اگر بے نمازی ہے، پابند نہیں ہے، تو اس کی خبر وہی رد کر دی جائے گی، کیونکہ وہ اس لائق نہیں کہ آگے اس کی خبر کو بڑھایا جائے. تو گواہی کے سلسلے میں جتنا سختی اور پابندی کی جائے گی سماج میں اتنا ہی زیادہ امن، سکون، اطمینان ہوگا. اللہ نے اسی لیے نصیحت کی کیا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سماج اور معاشرے کو امن و امان عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان اور عمل صالح کی دولت عطا فرمائے، اور فاسقوں اور شر پسندوں کے شر سے ہمارے سماج کی حفاظت فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.